لگا کہ چیف جسٹس صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کون سے اہم امور پر بات کی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن۔ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل ٹرائل کے دوران جب میری ملاقات آئی تو وہاں پہ میں نے 3 بار ان سے پوچھا تھا۔ میرے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے اور شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا بالکل آپ لوگ مل لیں۔ جو امور جو ایجنڈا ہمارے پاس آیا گیا چیف جسٹس صاحب نے بھیجا تھا، اس میں ہیومن رائٹس تھا، جوڈیشل ریفارمز تھے، اور آغاز ہی ہم نے کیا چیف جسٹس صاحب سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے باقی اسیران جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو آربیٹریرلی ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں کی جاتی، ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی، ان کے جو دیگر رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ اور جب یہ حالات لوور جوڈیشری میں ہیں تو آگے جا کے کیا ہوگا؟ اور واحد وزیر اعظم ہیں جن کا ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے، باقی وزرائے اعظم کا اوپن کورٹس میں ہوتا رہا ہے۔ وہ انہوں نے اکنالج کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو پولیس گردی ہو رہی ہے، جو کہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم انلیش کیا گیا ہے پنجاب میں اور آپ کے اسلام آباد میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اوپر، ایکٹیوسٹ اور ورکرز کے اوپر، اور اس طرح ملک نہیں چل سکتا، اور انہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا۔ پھر جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بھی جو ہم نے بتایا ان کو کہ جی آپ کے 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے ساتھ آپ کے اے ٹی سی سرگودا کے جج صاحب ہیں، باقی جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو، چیف جسٹس کو بھی خط لکھا، پچھلے چیف جسٹس کو خط لکھا، اس پہ کوئی سنوائی ان کی نہیں ہوئی، جہاں پہ ان جج صاحبان نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی یو اور اسپیشل برانچ کے ایجنٹس ہیں، انہوں نے جا کے ان جسٹسز کے گھروں میں بگنگ ڈیوائسز رکھے، مانیٹرنگ کی، زد و کوب کیا، ابڈکٹ کیا، ٹرانسفارمرز کو گولیاں ماری، ان کے گھر کے سامنے گولیاں ماری۔ تو اس طرح جسٹس یا عدلیہ کی آزادی نہیں ہو سکتی، اور جسٹسز کو اور ججز کو اتنا ہراساں کیا گیا ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں۔ تو جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھ لیں اس کی زندہ مثال یہ کہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ -2% جو ہے وہ سکڑ گئی ہے، آپ کی بے روزگاری آل ٹائم ہائی پہ ہے، افراد زر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ 20 لاکھ لوگ ان کو ہم نے بتایا کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اوسطاً آپ اندازہ لگا لیں کہ فی کس 40 لاکھ روپے دے کے ایجنٹس کو یا باقی لوگوں کو تب ملک چھوڑ کے جاتا ہے، زمینیں بیچ کے۔ تو یہ آپ دونوں کو ضرب دیں تو یہ اور اس کو کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے تقریباً 27 ارب ڈالر ملک سے باہر گیا ہے 2 سالوں کے اندر، اور یہاں پہ ہم لوگ بھیک مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے 1.5 ارب ڈالر کے لیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور اس وقت جو یہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے ارلی وزیر اعظم اپنے آپ کو کہتا ہے شہباز شریف، ان کے پاس ہے کیا؟ یہ تو ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل میں نہیں کرا سکتے ہیں۔ گرینڈ الائنس کہاں تک پہنچے؟ گرینڈ الائنس ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے، میں نے بھی جانا تھا پر میری یہاں پہ کورٹ کی پیشیاں ہیں، پرسوں میں سرگودا تھا، آج یہاں پہ ہوں، کل بھی مختلف شہروں میں ہوں۔ ہماری ساری ٹیم گئی ہوئی ہے، اس میں چکزئی صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، ہمارے باقی لیڈران ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں۔ کل پیر صاحب آف پگاڑو شریف سے بات ہوئی تھی، جی ڈی اے کے باقی اراکین سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور اگلے دنوں میں ہماری یہاں پہ ایک پارٹیز جو سیمینار ہے وہ بھی ہو رہا ہے اپوزیشن پارٹیز کا۔ مذاکرات تو معطل کر دی ہے، لیکن کوئی اگلی احتجاج کی کال آنے والی تو نہیں؟ ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں، اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں گے اس وقت احتجاج کی کال ہوگی، اور رمضان کے بعد ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے، تو کیا آپ اس پہ عمل کریں گے؟ قانون کے دائرے مطلب قانون کے دائرے کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے، ہم کوئی ٹیررسٹ یا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ کلیشنکوف اور RPG 7 راکٹ لانچرز اٹھا کے جائیں گے۔ البتہ پنجاب پولیس کے بارے میں بات کروں گا کہ ان کو ہم نے بتایا کہ پنجاب پولیس اور یہ باقی پولیس فورسز یہ اسٹیٹ ٹیررسٹ فورسز بن گئی ہیں، یہ کچے کے ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے ہیں، کچے کے ڈاکوؤں کے پیر میں جا کے ان کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ آئی جی پنجاب سے لے کے نیچے تک جتنے افسران ہیں ان کی جان جاتی ہے، وہ کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈرپوک فورس ہے پنجاب پولیس فورس، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، اور ساتھ اسلام آباد پولیس فورس بھی اتنی ہی ڈرپوک پولیس فورس ہے۔ مطلب یہ بتائیے گا کہ
طویل عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب جیل میں ہیں, جو عدلیہ میں تقرریاں ہو چکی ہیں, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال عمران خان صاحب باہر آ سکیں گے؟ اور دوسرا, عمران خان صاحب کو اندر سے کافی زیادہ تحفظات ہیں کہ جو بیانیہ پی ٹی آئی کا یہاں پر ہونا چاہیے, جو لوگ باہر موجود ہیں وہ نہیں نظر آ رہا, کیونکہ جو واقعہ ڈی چوک پہ ہوا تھا اس کے بعد آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو میں سختی سے رد کرتا ہوں, کیونکہ میری بات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے چند دن پہلے میں خود ملا تھا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا, نمبر 1 ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. تو میں بالکل اس کو رد کرتا ہوں, بالکل آپ کی بات درست نہیں ہے. وہ اپریشیٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی جو سٹانس ہے اور جس طرح کہ ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, نمبر 1. دوسری بات, یہاں پہ جوڈیشری جو ہے, میں برملا کہتا ہوں, آپ کی ایجنسیز 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ نیوز کلپ کن چینلز کے مالکان میں اتنا دم خم ہے کہ وہ یہ نام چلا بھی سکے نیوز میڈیا پہ یا لکھ بھی سکے. میں نیم کر دیتا ہوں, ISI, MI, IB, FIU, اسپیشل برانچ, ابھی میں نے نام دیے. یہ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں جوڈیشری کی ورکنگز میں, اور جوڈیشری نے خود اس چیز کو اکنالج کیا ہے. جس دن انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور باقی لوگوں کا عمل و دخل اسٹیبلشمنٹ کا جوڈیشل ورکنگز میں ختم ہوگا, پاکستان ترقی کرے گا. جس وقت نہیں ہوگا, ملک ترقی نہیں کرے گا. بہت شکریہ. جو چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی اس میں اس پر بھی بات ہوئی ہے کہ اس کا کردار محدود کیا ہے. بالکل کیا تھا میں بالکل بلنٹ آدمی ہوں, میں تو نام لیتا ہوں. میڈیا میں ہمت نہیں ہے کہ وہ نام لے سکے. بہت شکریہ.